تو کے بیبی اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بیبی اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بیبی اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بیبی اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بیبی اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بیبی اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بیبی اپنے روکے علی نانا میں ہم بین 18 آئیو ویران دی ہونا ایک وی کول سونی ہائی کر دے بیٹھے بھلا ہوئے جڑے رون دے پہے ہو میں مسکین دی دعا انشاءاللہ کٹیاں بہناں دے بیڑے آباد رہن انشاءاللہ زندگی دے وچ کوئی دکھ نہ ویکھو جڑیاں حسین دیاں بہناں نو رومن آئی انشاءاللہ تواڈے پیکے مان وس دے رہن دی غریب جندہ بیرا کوئی نہ ہوئے او ساڑھے رومن تے اعتراض کرنے والے روندے اس واسطے ہاں تو ساڑھے تے اعتراض کر دیں شیعہ روندے کدے نہ روندے کدے نہ کر دے ماتم اساں علم عباس نو ہتھ لا کے قسمات کھا کے آدھیں کدے نہ روندے اساں کسے دی زد تو نہیں کائنات ایسی بہن وکھا جڑی ویر دے جنازے تے بہ کے قاتل تو پوچھے جے تو آنکھیں میں روما بھلا ہوئے بڑی روحانی نانے دے روزے تو اٹھیے کربلا آ گئی ملک بیران سلام کر کے دی حسین بین دا آخری سلام وے ویر بین دو جیواری شام پہ ویندی آئی حسین دی آواز آئی ہے زینب بین ٹک جا سفران دی تھکی ہوئی ہے سجاد جانے تے باکر جانے اس لئے میری سین رو کیا دیئے نہیں وطن تے دل کو چین ریا تے کی تے انج دے ظلم لائینا او مینڈ دل کو خونی کشش لگی میں چھوڑائی شہر ہائے کر لے یار امیر بن کے نہیں بی بی یاد تیرے شہر چویر او میں نہیں رہنا اسمت دا پاک نگینا رو کے آدھیے میں شام دے باہر رہنا کلی ہے معصوم بی بی آدھیے جڑی رو رو کے آدھی رہی ہے بابا تیرے تو بعد میں رل گئی سے جو مومنین کا اجتماع ہے یہ اہلیان علاقہ اور ماتمی سنگت شہزادہ یمن سکہ سکینہ کی سارے سال کی کوشش کاوش ہے اور یقیناً یہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ منظم اور خوبصورت انداز میں اس مجلس اعزاء کا اور ماتمی جلوس کا اہتمام کر سکیں اور یہ وہ علاقہ ہے ہلبیری ٹاؤن مائی کی جھگی جہاں پہ سارا سال عزاداری کا سلسلہ رہتا ہے تو جو احباب پیچھے تشریف فرمائیں کھڑے ہیں محو گفتگو میں ان سب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں اور مکمل کوشش کریں کہ خاموشی برقرار رہے جو احباب پیچھے تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے کہ حرف آخر کی حیثیت سے آج ہم میں جناب سید فرحان حیدر عابدی صاحب موجود ہیں جو شبیہ ذوالجناح علم سرکار عباس اور تابوت امام جعفر صادق علیہ السلام برآمد کروائیں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں اس یکسوئی اور توجہ سے خطیب کی بات کو وصول کریں کہ وہ اس چیز کا قائل ہو کہ یہاں سے جائے اور آپ کی سماعتوں سے متاثر ہو کے جائے کہ یہاں پہ یقیناً سارا سال عزاداری کا سلسلہ رہتا ہے اور یہ واقعی بات وصول کرنے والے اور بادب مؤدب مجمع ہے آگے تشریف لے آئیں تمام احباب اب میں دعوت دوں گا جناب سید فرحان حیدر عابدی صاحب کو کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور آپ سے ذکر فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کریں اس سے پہلے میں اون بھائی کے 4 مصرے تلاوت کرنا چاہوں گا توجہ کیجئے گا کہ وہ لکھتے ہیں اون شاہ جی کہ میرے دل میں ولائے حیدر ہے میرے دل میں ولائے حیدر ہے مجھ پہ راضی خدائے حیدر ہے توجہ کیجئے گا اگلے 2 مصروں پہ میرے دل میں ولائے حیدر ہے مجھ پہ راضی خدائے حیدر ہے جس فضیلت پہ تم خدا سمجھے وہ ابھی ابتدائے حیدر ہے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یک زبان ہو کے بلند آواز میں نعروں کا جواب دیجئے گا اس انداز میں کہ جب آپ اس چوک سے گزرے تو آپ کو یہ نعرہ یاد آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری آوازیں بلند
सलावत। अगर ये बुलंद था तो एक आहिस्ता से भी दरूद की तिलावत फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल अली अनशबहिल मखलूकीन गालिबे लिमकालिल वासिफीन ज़ाहिरे बेअजाइबे तदबीरही लिन्नाज़िरीन बातिने बेजलाल इज़्ज़तही अन फ़िक्रिल मुतवाहिमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अरसलहु बिज़्ज़िया व इख्तारहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया अमीन वहयही व ख़तम रसुलही व बशीर रहमतही व नज़ीर निक़मतही मौलाना व हौल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-महदीयीन। अल्लाहुम्मा लान अव्वला ज़ालिमिन ज़लमा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व आखिरा ताबिईन लहू अला ज़ालिक। अल्लाहुम्मा लान इसाबतल्लती जहदतिल हुसैन वशायअत वबायअत वताबअत तायअत अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लानहुम जमीआ। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल आला व कलामिहिल आला। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदियिल्लाहि वलिर रसूल। मिलके दरूद हदिया फरमाएं। सबसे पहले मलिका खिताबत करबला की बतूल जिगर गोशाए रसूल वारिसाए लहजाए इलाही जीनते वजह किब्रियाही कासिराए नखवत कारूनी हामिलाए मंजिलत कुन फयकूनी बिन्त कलम वन्नून सिर्र बैनल काफ वन्नून वल जन्नतुल हुसैन। नाइबतु ज़हरा व खलीफतु ज़हरा व सानी ज़हरा जनाब सैयदा ज़ैनब आलिया सलवातुल्लाह अलैहा की खिदमत आली जनाब में इज़्न सुखन की दरख्वास्त पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि हम्द है उस अल्लाह की। हमारा है ना जी, वक्त बड़ा महदूद है, 3-4 दिनों से मुसलसल सफ़र है। कोशिश करूँगा कि थकावट गले पे हावी ना हो। पहला जुमला हदिया करने लगा हूँ, फरमाइशें बहुत सारी हैं। कोशिश करूँगा कि थोड़े ही वक्त में ज़्यादा आपकी समातों में समा खराशी का बाइस बन सकूँ। हम्द है उस अल्लाह की जिसने मुनकिर को देखा तो फिन्नार कर दिया, हम जैसों को देखा तो आज़ादार कर दिया। आप सलामत, आपके क्या कहने। हर कोई आज़ादार हो नहीं सकता। ज़माना 11 महीने में काले कपड़े पहनता है,
لیکن ایک مہینہ جب محرم آتا ہے تو ان کے کالے اتر جاتے ہیں۔ ان کے کالے اتر جانا اس بات پر دلیل قائم کرتے ہیں کہ وہ کسی اور کی صف میں تو ہیں، حسین کی صف میں نہیں۔ جاگیے گا آپ، وقت بہت مختصر ہے، آپ کے سامنے بڑی شعرا آفاق آیت ہے، ہزاروں دفعہ خطبہ علماء کی آپ کی سنی ہوئی ہے۔ میں طفل مکتب ہوں لیکن کوشش کرتا ہوں کوئی گوشہ کوئی فکر نہیں دے کے جاؤں۔ پروردگار عالم اعلان کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ، علامہ مجلسی کہتے ہیں جہاں بھی خدا نے یا ایھا الذین آمنو کہا ہے اس سے مراد صرف علی والے ہیں۔ آپ سلامت ہیں۔ خدا مسلمانوں سے خطاب کرتا ہی نہیں، اس کا یہ معیار ہی نہیں کہ وہ اس سے خطاب کرے جس کے دل میں علی نہ ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ جو ایمان رکھتے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، خبردار نہ اللہ کے آگے قدم رکھنا نہ رسول اللہ کے آگے قدم رکھنا۔ یہ قرآن میں خدا نے فتویٰ صادر کر دیا ہے کہ یاد رکھو تم جتنے ہی بڑے مومن کیوں نہ ہو جاؤ، صاحب ایمان کیوں نہ ہو جاؤ، نہ اللہ کے آگے کھڑے ہونا نہ اللہ کے رسول کے آگے کھڑے ہونا۔ بڑی تیزی سے سفر کرنے لگا ہوں۔ ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہتا ہے مولا، رسول کے آگے کھڑے ہونے سے تو بچا جا سکتا ہے کہ رسول ہمیں نظر آتے ہیں، اللہ تو نظر ہی نہیں آتا، وہ نہ مدینے کی گلیوں میں پھرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، نہ بیتی بیتی کہنے والے گھر میں کبھی آیا ہے، تو ہم اس کے آگے کھڑے ہونے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ صادق آل محمد نے اس کی طرف دیکھے گا، وہ دکھائی نہیں دیتا، ہم تو دکھائی دیتے ہیں۔ آپ جی آپ سلامت، جن کے ہاتھ بندے ہیں اللہ کرے کھل جائیں، کہ وہ دکھائی نہیں دیتا، ہم تو دکھائی دیتے ہیں۔ کہ مولا کیا مطلب؟ کہ ہم 14 اس اللہ کا زمین پر چلتا پھرتا مظہر ہے، جو ہمارے آگے کھڑا ہو گیا وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ اس کا مطلب مظہر کے آگے کھڑا ہونا ایسے ہے جیسے حقیقت کے آگے کھڑا ہونا۔ بات پہنچ گئی ہے، تقریر میں اب شروع کرنے لگا۔ اس کا مطلب ازرو قرآن نہ رسول اللہ کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا نہ علی کے آگے کھڑا ہوا جا سکتا۔ ایسے ہی ہے نا۔ اب مجھے نہیں پتا کسے یاد ہے کسے نہیں، میں نے ایک میدان دیکھا ہے جس میں کوئی ہے جو علی سے آگے چل رہی ہے، ہماری مرضی ہے، کوئی ہے جو نہیں یاد، مباہلے کی بات کر رہا ہوں، کوئی ہے جو علی سے آگے چل رہی ہے، اور علی صرف پیچھے نہیں، علی سیدہ کے نقش پا کی تقلید میں چل رہا۔ آپ سلامت۔ جہاں سیدہ کا قدم ہے اس کی تقلید میں پیچھے وہ چل رہا ہے جو کبھی حق کے پیچھے نہیں چلا ہے۔ اچھا، اگر کوئی یہ سوچ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا ہے کہ یہ تو قرآن کی آیت کی ہی نفی ہو گئی ہے، تو حضور سیدہ کا آگے چلنا اور علی کا پیچھے چلنا یہ قرآن کی آیت کی نفی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ حجاب بدن کے آگے چلتا۔ جو سمجھا اسے میرا سلام ہے۔ سیدہ حجاب اللہ سرکار لباس، آپ سلام آپ جی، آپ کے کیا کہنے، آپ کے کیا کہنے، آپ جی کیا کہنے، آپ سلامت رہیں، یہ سماعتیں سلامت رہیں، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ رہیں۔ لیکن بس یہ تھوڑا سا پیچھے والے جو مجھ سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں انہیں ساتھ ملانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہ جو آپ نے لباس پہنا ہے یہ بدن کے آگے ہے یا پیچھے؟ تو اب جو بھی حجاب اللہ ہے وہ ہمیشہ وجہ اللہ سے آگے ہوگا۔ جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں، سیدہ کبھی پیچھے
مباہلے میں آگے ہو یا معراج میں، آپ سلام سیدہ مباہلے کا میدان ہے، مصطفیٰ آگے ہیں، پیچھے علی ہیں، مرکز سیدہ، مرکز۔ اب جن سے مباہلہ تھا، سرکار آپ کی خواہش پوری کرنے لگا، جن سے مباہلہ تھا وہ مسلمان تھے، کون تھے جی؟ عیسائی، نصرانی، وہ بھی آپ کے میرے جیسے نہیں، علماء، ان کے بڑے بڑے پوپ۔ مباہلے میں 3 دن تک پہلے وہ رسول سے بحث کرتے رہے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ ہو کر کہتا رہا نہیں عیسیٰ عبداللہ ہے۔ وہ زبان کہ جس پر قرآن صادر ہوتا تھا انہوں نے کہا ہم مانتے ہی نہیں۔ حد تو یہ ہے علی کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ خدا کرے نہ سمجھے کوئی۔ وجہ اللہ کو جنب اللہ کو صدر اللہ کو ولی اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن اللہ۔ یہاں تک کہ مصطفیٰ، مرتضیٰ اور حسنین 3 دن تک خدائی بچاتے رہے، لیکن توحید بچ نہیں رہی تھی۔ جب 4 حجتوں سے توحید نہ بچ سکے تو توحید بچانے کے لیے اکیلی فاطمہ کو آنا پڑتا، توحید بچانے کے لیے اکیلی سیدہ کو آنا پڑتا۔ اب ابن العربی انتہائی مختصر کرنے لگا۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ جب مباہلے کا میدان سج گیا، ایک طرف حجتیں تھیں اور ایک طرف وہ تھے جو عیسیٰ کو ابن اللہ کہہ رہے تھے۔ وہ جو 4 دن تک بولتے رہے کہ عیسیٰ عبداللہ ہے، مصطفیٰ، مرتضیٰ، حسن اور حسین جب دلیلیں دیتے رہے اور وہ نہیں سنتے تھے، تو اب مباہلے کے میدان میں وہ نہیں بولے جو 3 دن تک بول رہے تھے۔ مباہلے کے میدان میں جاگنا، مباہلے کے، میں نے پہلا جملہ کہنا ہے اور پھر میں دیکھوں گا اگلا جملہ وصول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں، ورنہ سینے میں ہے اور ساتھ لے جاؤں گا۔ مباہلے کے میدان میں ابن العربی اہل سنت کا بہت بڑا راوی اور مورخ ہے، وہ کہتا ہے مباہلے کے میدان میں مصطفیٰ بھی خاموش تھے، مرتضیٰ بھی خاموش تھے، حسنین بھی خاموش تھے۔ وہ جو ایک حجاب اللہ حجاب میں ہو کر آئی تھی، اس نے بنی نجران کے عیسائیوں کی طرف دیکھ کر کہا تم جو کہتے ہو کہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، لو اگر تم چاہو میں عیسیٰ زمین پہ اتار لیتی ہوں۔ کسی کو بدہضمی ہو، پھکی میرے پاس ہے، کتاب بھی وہ ہے جو مجتہدین اجتہاد کے کورس میں پڑھتے ہیں۔ نہ میں یوٹیوب چبا کے آتا ہوں، نہ یوٹیوب کے علم پہ یقین رکھتا ہوں۔ سیدہ نے کہا اگر تم چاہو میں عیسیٰ زمین پہ اتار لیتی ہوں۔ ابن عربی کہتا ہے اس کے بعد وہ مستور جھکی، ایک مشت خاک میدان اٹھائی اور اٹھانے کے بعد کہا اگر نہیں تو لو نیا عیسیٰ بنا دیتے۔ نیا عیسیٰ۔ اچھا کچھ لوگ نہ پریشان ہو گئے، میں ان کی پریشانی میں اضافہ کرنے کے لیے آیت پڑھنے لگا۔ سیدہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ اتار لیتی، اور اگر عیسیٰ کے اترنے میں تمہیں دیر لگتی ہے تو میں ابھی زمین سے اس خاک سے نیا عیسیٰ، وہ عیسیٰ جو بن باپ کے ہے، ابھی نیا عیسیٰ۔ کون عیسیٰ؟ قرآن نے کہا انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر۔ عیسیٰ تو خالق ہے ان پرندوں کا جنہیں تو مٹی سے خلق کرتا۔ 1.25 لاکھ
انبیاء میں اب میں نے چہرے پڑھنے ہیں، کہاں سے واہ نکلتی ہے اور کس کی آہ نکلتی ہے مجھے یہاں سے اچھے سے پڑھنا آتا ہے۔ وہ عیسیٰ 1.25 لاکھ انبیاء میں واحد ہیں ابن مریم جناب عیسیٰ کہ جنہیں اس خالق نے قرآن میں خالق ہونے کی سند دی ہے۔ بھئی کمال ہے وہ خالق ہو کر عیسیٰ کو خالق کہہ دے، کسی کو تکلیف نہیں ہوتی۔ ہم فخر عیسیٰ کو خالق کہہ دیں، اپنوں کے کلیجے چرنے لگ جاتے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ انی اخلق لکم من الطین کہیۃ الطیر، عیسیٰ تو خالق ہے ان پرندوں کا جنہیں تو مٹی سے خلق کرتا ہے۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب عیسیٰ 3 یا 4 برس کے تھے، گھر سے نکلے تو شہر کے چوراہے پر اس دور کا سب سے بڑا مصور تصویریں بنا رہا۔ تو جناب عیسیٰ اس کے قریب آئے اور قریب آ کر کہتے ہیں یہ بتا تو ہدہد کی تصویر بنا لے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں ہدہد کی تصویر نہیں بنا سکتا۔ کمال ہے، تو ہدہد کی تصویر نہیں بنا سکتا، میں ہدہد کا مجسمہ بنا لیتا ہوں۔ اس نے کہا 3 یا 4 برس کا بچہ ہے سرکار، 3 یا 4 برس کا بچہ ہے، بچوں کی عادت ہے مٹی میں کھیلنا، کوئی بھی کھلونا بنا کر کوئی بھی نام دے دینا۔ انہوں نے کہا بیٹا بنا، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ روایت کہتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے عیسیٰ نے پانی اور مٹی جمع کی اور ہو بہو ہدہد بنا ڈالا۔ اس مصور نے مجمع کو جمع کیا، کہا ذرا قریب آؤ دیکھو تو صحیح، 3 یا 4 برس کا بچہ ہے، میں تصویر نہیں بنا سکتا تھا، اس نے ہو بہو مجسمہ بنا ڈالا ہے۔ جب مجمع لگ گیا ابن مریم نے مجمع کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر کہا یہ کمال تھوڑی ہے کہ میں نے مجسمہ بنایا ہے، کمال تو تب ہوگا جب میں روح پھونکوں گا۔ آپ سلامت رہیں۔ کمال تو تب ہوگا جب میں روح پھونکوں گا۔ کہا تو روح بھی پھونک سکتا ہے؟ کہا بالکل پھونک سکتا ہوں۔ کہا پھونک کر دکھا۔ اب روایت کہتی ہے جناب عیسیٰ نے اس مٹی کے بنے ہوئے ہدہد مجسمے کو دیکھ کر کہا میں عیسیٰ روح اللہ بِإِذْنِ اللہ تجھے حکم دیتا ہوں زندہ ہو جا۔ کا اتنا کہنا تھا کہ وہ جو مٹی کا بنا ہوا مجسمہ تھا اس میں جان ڈلی، اس نے پرواز کرنا شروع کیا، دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ مصور نے دونوں ہاتھ جناب عیسیٰ کے قدموں پہ رکھے، کہ کیا کمال کا کاریگر ہے، کیا کمال کا مصور ہے، کیا کمال کا خالق ہے، میں تصویر نہیں بنا سکتا تھا، تو نے مجسمہ بنایا، پھر اس میں جان ڈالی، پھر اسے قوت پرواز دی۔ جہاں اتنے فضائل دکھائے ہیں وہاں ایک کمال اور دکھا۔ کا کون سا کمال؟ کا اسی ہدہد کو واپس بلا اور مٹی بنا، واپس بلا اور مٹی بنا۔ آپ جی ہیں سلامت رہے۔ کا اسی ہدہد کو، قرآن کا خالق ہے عیسیٰ، کا اسی ہدہد کو واپس بلا اور مٹی بنا۔ عیسیٰ نے کہا یہ میرا کمال کہ کچھ نہ ہونے سے ہونا بنایا، یہ میرا کمال کہ اس میں روح ڈالی، یہ میرا کمال اسے قوت پرواز دی، یہ میرا کمال کہ وہ اڑا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن یاد رکھ میں عیسیٰ بنانا تو جانتا ہوں۔ آپ یہ میں عیسیٰ بنانا تو جانتا ہوں، بنائے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا۔ یہ ہے عیسیٰ جسے اس خالق نے قرآن میں خالق کہا ہے۔ عیسیٰ نے کہا میں بنانا جانتا ہوں، بنے ہوئے کو مٹانا نہیں جانتا۔ اب مجھے نہیں پتا کسے یاد ہے کسے نہیں، فخر عیسیٰ نے وقت کے علی نے دربار میں بیٹھے بیٹھے تصویر کے شیر کو مجسم بھی کیا تھا۔ آپ جی تصویر کے شیر کو مجسم بھی کیا اور پھر اس مجسم کو واپس تصویر اور دھاگا بنا کر قیامت تک کے لیے اعلان کر دیا۔ یاد رکھو ارے وہ عیسیٰ ہے جو صرف بنانا جانتا ہے، ہم فخر عیسیٰ ہیں بنا کے مٹانا جانتا ہے۔ وہ عیسیٰ جو صرف بنانا جانتا ہے، ہم فخر عیسیٰ ہیں جو بنا کے مٹانا جانتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟
देखिए ये जो आले मोहम्मद है ना, अब मैं आगे हूँ, एक फरमाइश हो रहा है, बस उसका रब्त कायम करने लगा हूँ। ये मोहताज कुन नहीं है। चले मैं आयत पढ़ देता हूँ। इन्नमा, अल्लाह को भी कुन कहना पड़ता है तो अल्लाह मोहताज कुन हो जाएगा। मसला ये है कि हमारी तो तौहीद ही सीधी नहीं। जिसका अल्लाह ही ठीक नहीं उसे अली बड़ा ही नजर आएगा नहीं। इन्नमा कलमा हसर है, इन्नमा अमरुहु, बेशक जब उसका अमर इरादा करता है, अमरुहु, उसका अमर जब इरादा करता है तो कहता है कुन फयकुन हो जाता। इसका मतलब अमर मोहताज कुन है, अल्लाह अमर कहेगा, ना अल्लाह कुन कहता है ना उलिल अमर कुन कहता। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तशरीह कर सकूं। ना अल्लाह मोहताज कुन है ना ही मजहर खुदा उलिल अमर। चलें जो खामोश है मैं अभी आपके घरों से दलील लेके आता हूँ। ये मुझ समेत जितने बैठे हैं ना, साजिद भाई हो गए, इस तरफ जितने भी अज़ादार बैठे हैं, आप सब कुन कहते हैं। मैं आपके घरों से दलील लाने लगा। कैसे? अल्लाहुम्मा कुन ले वलीयकल। अब दुआए ज़हूर इमाम ज़माना भी किसी को याद ना हो तो फिर उसकी मर्जी, नहीं है लफ्ज़ कुन उसमें, तो निकाल दो ना। जब अल्लाह कुन कहता है तो तुम क्यों कहते हो? अल्लाहुम्मा कुन ले वलीयकल हुज्जत इब्नुल हसन पढ़ते हो कि नहीं? अब कमाल ये है कि जिसके कुन में जितनी ताकत है उसे इमाम उतना करीब दिखाई देता। सलामत रहे, सबके लिए बात ही नहीं। कुन अमर कहता है ना, अल्लाह मोहताज कुन है, वो खालिक कुन है। अच्छा उलिल अमर पे कुछ चेहरे उतरे हुए और एक दो चेहरे हैं जो इलामा इकबाल बने हुए, मैं उन्हें दलील देने लगा हूं। कुन में एक है काफ, एक है उर्दू नहीं आती, एक है नून। ये बाहम रहें तो कुन रहता है, जुदा हो जाएं तो काफ बस काफ है, नून बस नून है। किसी ने कहा मौला ये काफ और नून में इतनी ताकत आई कैसे? छठा मौला फरमाता है काफ और नून की रूह को अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। ये अली हैं जो काफ और नून को ताकत दिए हुए। इसका मतलब उलिल अमर भी कुन नहीं कहते। सैयदा को कुछ करना हो तो कुन कहना नहीं पड़ता। मैं जुमला कहने लगा हूं। हुसैन ने किसी को अलैहिस्सलाम करना हो तो कुन कहना नहीं पड़ता। चलें और आसान करते हैं, अगर इस तरह नहीं समझेंगे तो दूसरे तरीके से आ जाते हैं। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहु कुन फयकुन। जो भी उसका अमर है वो कुन कहता है, जिस चीज़ का वो इरादा करे फायकुन हो जाए। अपनी मर्जी की तफसीर उठा के देख लीजिएगा। साहिबान तफसीर ने लिखा है कि जब अली के शिया जन्नत में आएंगे तो हातिफ़े गैबी सदा देकर कहेगा, ए हई और कयूम लोगो, आज से तुम कुन पर फाइज हो गए हो। मैं तफसीर का हवाला दे रहा हूं। ए हई और कयूम लोगो, आज से तुम कुन पर अब जागना। सैयदा हैं आगे, अली हैं, बात भूली तो नहीं? क्योंकि नूरे फातिमा का कमाल ये है कि ये कभी पीछे रहता ही नहीं। अल्लाह करे मैं समझा सकूं। नूरे फातिमा का कमाल ये है कि ये कभी पीछे रहता ही नहीं। नूरे फातिमा हमेशा नूर मोहम्मद के आगे रहा, इसलिए कि नूर फातिमा को खुदा ने मुहाफिज बनाया।
چلے میرا جملہ ضائع نہ ہو، میں بات آسان کرتا ہوں. یہ تو اسلامیات کی کتابوں میں بھی ہے نا. مکہ میں جب مصطفیٰ نماز پڑھا کرتے تھے تو کچھ شوفتہ باز شر پسند کچھ کوشش کرتے تھے کہ غلاظتوں کو مصطفیٰ کے قریب رکھ سکیں، لیکن جب بظاہر کم سن سیدہ محافظ بن کر نظر آتی تھی، لفظوں کی غربت ہے خدا کی قسم، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ سکے. اس کا مطلب نور فاطمہ محافظ رسالت ہے. یہ جملہ بدلتا ہوں، نور فاطمہ محافظ نور الہی ہے. نور فاطمہ محافظ نور مصطفیٰ ہے. خدا کی قسم 14 میں ایک طرف ہے فاطمہ اور باقی کے جو 13 ہیں وہ نور الہی نور محمد ہیں. نور فاطمہ جدا ہے، نور محمد جدا ہے. پہلے علی سے لے کر آخری علی تک سب نور مصطفیٰ ہیں. واحد ہے عباس جو نور فاطمہ ہے. مجھے صرف ایک جملہ کہنا اور یہیں صرف اپنا مصائب لینے لگا. اکیلا ہے عباس جو نور فاطمہ. یہی وجہ ہے کہ نور محمد شکلیں بدل بدل کے آیا. نور فاطمہ پہلے علی کے دور میں بھی عباس تھا، آخری علی کے دور میں بھی عباس تھا. پہلے علی کے دور میں بھی عباس، آخری علی کے دور میں بھی عباس. نور فاطمہ نور فاطم ہے عباس. یہی وجہ ہے کیونکہ نور فاطم کبھی پیچھے رہا ہی نہیں. مباہلے کے میدان میں سیدہ علی سے آگے ہیں، کربلا کے میدان میں عباس حسین. جو خاموش ہو گیا میں اگلی دلیل دیتا ہوں. نور فاطم کبھی پیچھے رہتا ہی نہیں کیونکہ عباس نور فاطم ہیں. تو چاہے کربلا کا حسین ہو یا آنے والا حسین ہو، دنیا کو عظمت عباس تب سمجھ آئے گی جب عباس علم لے کے آگے کھڑا ہوگا، منتقم عباس کے پیچھے کھڑا ہوگا. پیچھے کھڑے. عباس اس کمال کا نام ہے کہ جو ہر دور میں محافظ امامت رہا. آج کیونکہ ایک تابوت برآمد ہونا ہے، ایک علم برآمد ہونا ہے جیسا کہ مجھ سے پہلے اعلان ہوا، اور ذوالجناح برآمد ہونا ہے. بس 3 سے 4 مصائب کے جملے آپ کے سماعتوں کے حوالے کرنے کیونکہ وقت انتہائی مختصر ہے. زہرا کا لال کائنات کا وہ مظلوم حسین نے کربلا بطور انسان لڑی. جنات کے لشکر آئے، حسین نے کہا چلے جاؤ یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے. فرشتے آئے کہا چلے جاؤ یہ تمہیں دیکھ ہی نہیں سکتے. جملہ میں اب کہنے لگا ہوں. وہ مظلوم ترین ہستی ہے حسین کہ جس کا بیٹا جب 11 محرم کو لاشے پہ آیا ہے نا تو پہچان نہیں سکا ہے کہ اس کا بابا حسین کیسا. جو نہیں سمجھ سکا میں بات آسان کرتا ہوں. ظالموں نے حسین کے لاشے کو 11 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. جس کو ہاتھ ہی ابو الفضل عباس کے صدقے میں ملے وہ کم از کم سینہ پیارا نہ کرے. جو نہیں سمجھا آسان کرتا ہوں. صاحبان مقاتل لکھتے ہیں کہ ایک راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا شام غریبہ میں جب فوجیں سب کچھ لوٹ چکی تھی
मुझे आने में ज़रा देर हुई। मैंने एक भागते हुए फौजी से पूछा, क्या कुछ है जो अभी रह गया हो जिसे लूटा जा सके? उसने कहा, सब कुछ लूटा गया है, लेकिन अभी हुसैन का लाशा लूटना है। क्या इतना सुनना था? मैं लाशा हुसैन पे आया, मैंने क्या देखा, कोई नालैन ले गया, कोई अमामा ले गया है, कोई अबा ले गया है। कब मैं मुड़ने लगा कि इतने में मैंने देखा हुसैन ने अपने कुर्ते के ऊपर एक कमरबंद बांधा हुआ है। मैंने कहा मैं यही उतार लेता हूँ, शाम में जाके पेश करूंगा, मालो ज़र मिल जाएगा। कि जैसे ही मैंने अपना हाथ उस कमरबंद की गिरह पर बढ़ाया, हुसैन का जख्मी हाथ उठा और उस गिरह पर आ गया। कि मैंने बड़ा जोर लगाया कि ज़हरा के लाल का हाथ उस गिरह से हटाऊं। जब मैंने देखा कि हाथ हटता नहीं है, कि मैंने पहलू से खंजर निकाला, हुसैन का दायां हाथ काटा। अब मातम कर लेना। का इतने में हुसैन का बायां हाथ गिरा पे आया। का मैंने फिर खंजर निकाला, हुसैन का बायां हाथ काटा। का हुसैन के हाथ काटने के बाद मैं वो कमरबंद उतार कर ले गया। सुबह को जब अली की बेटी भाई के लाशे पे आई है, तड़प के कहती है, नाना जरा मदीने से उठ के करबला कर दे। अरे वो हाथ जो बल्लेल की जुल्फों में आया करते थे, कोई जालिम जिस्म से जुदा करके चला गया। अजरुकुम अल्लाह, कोई जालिम जिस्म से जुदा करके चला गया। अभी ताज़ा एक मक्तल की किताब आई है, मैं उससे रिवायत पढ़ने लगा हूँ। मैं 2 से 3 जुमले मैंने पढ़ने, जो अभी तक नहीं रो सका, अब मैं उसके लिए हदिया करने लगा हूँ। रिवायत बड़ी सख्त है। जालिमों ने सिर्फ हुसैन के लाशे पे जुल्म नहीं किया। चलो मैं मिसाल देता हूँ। अगर गोश्त तेज छुरी से काटा जाए तो वो हमवार कटता है, लेकिन अगर काटने वाला आला कुंद हो, जिसकी हाय बुलंद हुई है, सैयदा आबाद रखें, इमाम ज़माना तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाएं। अगर काटने वाला चाकू या छुरी कुंद हो तो गोश्त हमवार नहीं करता। साहिब किताब कहते हैं क्योंकि शिमर का खंजर कुंद था, जब इसने ज़हरा के लाल के सर पर और गर्दन पर वो ज़रबे चलाई तो हुसैन के हलक का गोश्त लटक रहा था और कुछ टुकड़े थे जो पुश्ते सर से लटक रहे थे। का खूली ने वो सर नेज़े पे बुलंद किया हुआ था। तरीका ये था, आगे आगे सर जाते थे, पीछे पीछे अली की बेटियों का काफिला आता था। का ये सर इसी तरह चलते चलते इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया। इब्ने ज़ियाद मलून ने खूली से कहा, जरा सरे हुसैन नेज़े से उतार। का जैसे ही सरे हुसैन नेज़े से उतरा, जालिम ने जुल्फों से सर को पकड़ा। बड़ा अमीर है वो जो अभी तक मातम नहीं कर सका। का हुसैन का सर जुल्फों से उठाकर कहता है, शिमर को तो सही तरह खंजर चलाना भी नहीं आता। का इसने अपने एक सिपाही से कहा, जल्दी कर हज्जाम को बुला कर ला। का इधर हज्जाम आया, उधर अली की बेटियां दाखिले दरबार हो रही थी। का इसने सर को बालों से उठाया हुआ था, उठाकर कहता है, कैंची निकाल और हुसैन की रगों का गोश्त काट, मातम करना। का जालिम ने पहलू से कैंची निकाली, हुसैन की गर्दन के गोश्त के टुकड़े काटना शुरू किए। का ये मंजर सकीना देख रही थी, तड़प के कहती है, जालिम कुछ तो हया कर, इसका बचाने वाला कोई नहीं रहा। वक्त आखिर है ज़हरा का लाल। जिनकी छोटी बेटियां हैं ना, वो इस दर्द को महसूस करेंगे। मंजर ये है, 4 कदम पे बेटी खड़ी, ज़हरा का लाल तीरों के अंदर पैवस्त हो चुका है। तीर बदन में पैवस्त होता है, लेकिन जालिमों ने इतने तीर मारे थे कि हुसैन कम और तीर ज्यादा नजर आते थे। मक्तल कहता है, सकीना ने नन्ही सी बाहें फैलाकर कहा, बाबा आखिरी दफा सीने से तो लगा। का इतना कहना था, सकीना करीब हुई। सकीना ने कहा, बाबा मेरी बाहें छोटी हैं, सीने के तीर
لمبے، بابا میری باہیں تیری گردن تک نہیں آتی کہ زہرا کے لال نے سینے سے تیروں کو جدا کیا۔ کافی دیر سکینہ زخمی سینے کے ساتھ لگی رہی کہ اتنے میں شمر ملعون چلا، اس نے آرام سے بیٹی کو جدا نہیں کیا۔ مقتل کہتا ہے وہ جو حسین کے سینے پہ سونے والی تھی، ظالم نے زلفوں میں ہاتھ ڈال کر ایسا تماچا مارا، 4 سال کی مظلومہ کو پہلا تماچا لگا، فرات پر عباس کا لاشا تڑپا، حسین نے تڑپ کے کہا زینب سکینہ تیرے حوالے۔ ابھی نہیں آئے گا، ابھی نہیں آئے گی زیارت، ایک دو جملے مجھے اور پڑھ لیں۔ جس نے کہا کہ تو حکم کر کہ ایک دفعہ مجھے اکبر کے لاشے پر لے جا، حسین دیکھنا چاہتا ہے اکبر کس عالم میں۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔ اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بی بی، اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بی بی، اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بی بی، اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کے بی بی، اپنے زخمی ویر بی بی، اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو جان ویلے شاہ دلا سے دینا سی دلگیر نو، جان ویلے شاہ دلا سے دینا سی دلگیر نو، دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو جان ویلے شاہ دلا سے دینا سی دلگیر نو، جان ویلے شاہ دلا سے دینا سی دلگیر نو، دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو میری چہرہ ملتے زہرا ویر تو بھی ٹر پیا، میری گیتا ملتے زہرا ویر تو بھی ٹر پیا، رو رہی سی میں اگے تئی نانے دی تصویر نو، رو رہی سی میں اگے تئی نانے دی تصویر نو، دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو دیکھ جی رہی تو کہ بی بی، اپنے زخمی ویر نو میری چہرے تو برادے
ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਸਦਾ ਸੀ ਗੂੰਜਦੀ ਕਤਲ ਗਾਵਰ ਤੋਰਿਆ ਜਦ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬੀਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਲੂਮ ਹੁਸੈਨ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਸੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਸੇ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਦਿਲਗੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਰਹੀ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਦਰ ਦੇ ਰਾਹ ਮੈਂ ਬਚਾਵਾ ਇਹ ਵਾਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਵੇਂ ਸਹਿਰੇ ਦੇਣ ਪੈ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ مظلوم حسین میرا مظلوم حسین مظلوم حسین میرا مظلوم حسین میرا مظلوم حسین دیکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو دیکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو دیکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو دیکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو دیکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو ہائے غازی دی صدا سی گونجدی ہائے غازی دی صدا سی گونجدی قتل گاور تورے آجد بہناں نے شبیر نو قتل گاور تورے آجد بہناں نے شبیر نو ویکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو ویکھدی رہی رو کے بی اپنے زخمی ویر نو مظلوم حسین سگرانو خودی کان رہنیا خودی کان رہنیا سگرانو خودی
करनी ना वेखा तैनू सदना